پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ اسکرین کے اوپر ٹرمنالوجیز دیکھ رہے ہیں، AUKUS اور کواد اینڈ وتھ چائنا. تو اس پورے کے پورے سینیریو کو دیکھیں گے. AUKUS کیا ہے اور کواد کیا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ چائنا کا کیا مسئلہ ہے، چائنا ان ممالک کو، ان ملکوں کو کیسے ٹف ٹائم دے رہا ہے. میں ہوں محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو سر نوفلز اکیڈمی. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. دیکھیے، PCS کا پیپر تھا، سندھ پبلک سروس کمیشن، پاکستان کا ایک معتبر ادارہ. اس میں یہ سوال آتا ہے کہ ہاؤ ڈو یو ویو AUKUS اینڈ کواد ان کنٹیننگ چائنا، اینڈ ہاؤ ڈو یو سی دا رول آف انڈیا ان دس ریگارڈ. اگر ہم اس کو اردو میں دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ چین پر قابو پانے میں AUKUS اور کواد کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور آپ اس سلسلے میں انڈیا کے کردار کو کیسا دیکھتے ہیں. چلتے ہیں. تو جناب، اس میں دو چیزیں اس نے زیادہ ایمفیسس دیا ہے، کواد کے اوپر، اور دوسرا اس نے AUKUS کے اوپر. تو کواد کیا ہے؟ کواد کوادری لٹرل سیکیورٹی ڈائلاگ، QSD بھی کہلاتے ہیں، آف انڈو پیسیفک ریجن، دا انفارمل اسٹریٹجک فورم آف 4 نیشنز. یعنی کہ یہ ایک انفارمل اسٹریٹجک فورم ہے 4 ملکوں کا، جس کے اندر کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، انڈیا، آسٹریلیا اور جاپان شامل ہیں، اور 2017 سے یہ ری اسٹیبلش ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو AUKUS کیا ہے؟ تو AUKUS جو ہے یہ ٹرائی لیٹرل سیکیورٹی پارٹنرشپ ہے. وہ کوادرا لٹرل تھی، اور یہ ٹرائی لیٹرل ہے. یہ ٹرائی لیٹرل سیکیورٹی پارٹنرشپ انڈو پیسیفک ریجن کے اندر موجود ہے، اور یہ سنس 2020 موجود ہے. یا یوں کہہ لیں کہ یہ AUKUS کا بننا اور کواد کا بننا دراصل چائنا کو قابو کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو اس وقت چائنا ویسٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن کر ابھرتا نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کواد کا جو یہ ٹرمنالوجی ہے، یہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ اس کواد کے اس پارٹنرشپ کے اندر انڈیا بھی موجود ہے. ٹھیک ہے جی. کہ یہ دیکھیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ کواد کے اندر امریکہ کے ساتھ ساتھ انڈیا، آسٹریلیا اور جاپان موجود ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو AUKUS ہے، اس کے اندر آسٹریلیا، یہ اگر آپ دیکھیں یہ آسٹریلیا، یونائٹڈ کنگڈم اور USA موجود ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل نظر آ رہا ہے کہ چائنا اس وقت ویسٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور جس وقت سے سوویت یونین کا فال ہوا، اس کے بعد سے چائنا نے ایشیا کے اندر اپنی دھاک جو ہے بٹھانی شروع کر دی. جیسے ہی سوویت یونین کا فال ہوتا ہے، وہیں سے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ایشیا کے اندر جہاں ایک اتنا بڑا کنٹری جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، تو وہیں ایشیا کے اندر ایک اور کمیونسٹ کنٹری کا رائز ہو رہا ہوتا ہے. ایک کمیونسٹ کنٹری جو ہے وہ تباہ ہو گیا، سوویت یونین ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور دوسری طرف ایک کمیونسٹ کنٹری چائنا کی صورت میں آپ کو ابھرتا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور 2000 کے بعد سے 2001 2002 کے بعد سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا بالکل فل فلیج جو ہے وہ ایک چیلنج ویسٹ کے لیے بن کے سامنے آ جاتا ہے. اور یوں چائنا نے اپنے پاور کو یقیناً انڈورس کیا ہے، اور کسی طرح بھی ویسٹ کے ہاتھوں میں قابو نہیں آ رہا ہے. وہیں ساؤتھ چائنا سی کے اندر بھی چائنا نے اپنی دھاک قائم کر رکھی ہے، اور یہاں پہلے سے موجود US فوجی اڈوں اور US فوجی اتحادیوں کے لیے چائنا ایک مستقل خطرہ اور چیلنج بن کر ابھر کر سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. چائنا نے گزشتہ 2 دہائیوں میں پوری دنیا کو یہ بات باور کرا دی ہے کہ وہ ایک بڑی اکنامک پاور کے ساتھ ساتھ ایک ملٹری پاور بھی ہے. حالانکہ کئی ڈیکیڈ سے چائنا نے کسی بھی بڑی ملٹری جنگ میں حصہ نہیں لیا ہے، جبکہ کئی سالوں سے امریکہ مستقل پوری دنیا میں خون خرابے میں ملوث رہا ہے. پچھلے 20 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو عراق ہو یا افغانستان ہو، امریکہ بہت سے ملٹری کانفلکٹ مہموں کا حصہ بنا رہا ہے، اور اس کا جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ سرخیل ہے، لیڈر بنا رہا ہے. اچھا، اب دوسری طرف اگر دیکھیں تو انڈیا جو ہے اس وقت خاص طور پہ جیو بائیڈن کے آنے کے بعد سے امریکہ کی جو فورن پالیسی ہے، اس کے اندر انڈیا کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے چائنا کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے، خاص طور پہ اس ایشین ریجن کے اندر، جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا چائنا کا ایک پڑوسی ملک ہے. تو اس وقت جو نئے آنے والے صدر تھے، جو نئی انتظامیہ تھی امریکہ کے اندر جب سے جیو بائیڈن آئے، تو اس وقت سے ان کی فورن پالیسی کا شاید کہیں نہ کہیں یہ حصہ تھا
کہ وہ انڈیا کی مدد سے چائنا کو ٹف ٹائم دینا چاہتے تھے، کیونکہ اس خطے کے اندر انڈیا کے علاوہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو کہ اس وقت چائنا کو ٹف ٹائم دے سکے، اور ابھرتا ہوا انڈیا، رائز آف انڈیا جو ہے وہ یقیناً چائنا کے لیے ایک چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو کوآڈ بنا، اس کوآڈ کے اندر آپ یہ جو ری اسٹیبلش ہوا تھا 2017 کے اندر، اس میں آپ انڈیا کی شمولیت دیکھتے ہیں، کیونکہ ٹریڈیشنلی یاد رکھیے گا، ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں کہ روایتی طور پہ اگر ہسٹوریکلی دیکھیں پرانے زمانے میں 70s میں 80s کے اندر یا پیچھے، تو انڈیا کبھی بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا اتحادی نہیں رہا۔ تو اب جیو بائیڈن انتظامیہ چاہتی ہے کہ کوآڈ کے ذریعے سے انڈیا کو بھی اس پلیٹ فارم پہ لایا جائے جہاں پہ وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو اور اس کے سامنے جو ہے وہ چائنا کھڑا ہو۔ اس خطے میں چائنا کو اگر کوئی کمپٹیشن دے سکتا ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس خطے میں اگر کوئی چائنا کو کمپٹیشن دے سکتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ انڈیا ہے۔ چنانچہ امریکہ خصوصی طور پر اب ہر فورم پر انڈیا کو اہمیت دیتا دکھائی دیتا ہے، اور امریکہ سمجھتا بھی ہے کہ انڈیا کے ذریعے چائنا کو اس خطے میں ٹف کمپٹیشن کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال ایسا کوئی ٹف کمپٹیشن نظر نہیں آیا۔ لیکن یہ جو امریکنز ہیں یہ ہمیشہ جب کام کرتے ہیں تو ان کے نزدیک بہت، یعنی کہ یہ 10 15 20 سال کا ان کے ذہن میں ہوتا ہے، اور بہت کامیابی سے یہ ان چیزوں کو جج کر لیتے ہیں۔ تو یہ میری پریزنٹیشن تھی، اور آئی ہوپ کہ آپ کے لیے پریزنٹیشن بینیفیشل رہی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔